اب اس فراڈ کی بنیاد پر قانون سازی کی جا رہی ہے اور اس قانون سازی کے ذریعے عدالت کی طاقت چھین لی گئی ہے، اور اب یہ کہا جاتا ہے کہ تم سب انتظار حسین پنجھوتا ہو اور عمران خان کے ساتھ ہم عبرت کا کام کریں گے، ہم اس کو عبرت کا نشان بنائیں گے۔ تو یہ ہے ہمارے سامنے اب صورتحال جس کا ہم نے، آپ نے، میں نے، ہم سب نے جواب دینا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اسی طرح عبرت کا نشان بننے دیں گے؟ کیا ہم ان لوگوں کو جنہوں نے ہمارے لیے آواز بلند کی ہے عبرت کا نشان بننے دیں گے؟ کیا ہمارے ہاتھ میں کوئی ایسی طاقت ہے، وہ ایمان کی طاقت ہو، وہ خودداری کی طاقت ہو، جس کو لے کر ہم اٹھ کھڑے ہو سکتے ہیں اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے؟ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اب یہ سوال اپنے آپ سے کرنا ہے، اور اس کے جواب کے نتیجے میں ہی میں کہتا ہوں اس ملک کی تقدیر جو ہے وہ مرتب ہوگی۔ اگر ہم ڈر گئے، سہم گئے، تو اس ملک میں تاریکی ہی تاریکی ہوگی، ظلم ہی ظلم ہوگا۔ لیکن اگر ہم کھڑے ہو گئے تو ہم آج بھی اس ملک میں شرافت کا، قانون کا بول بالا کر سکتے ہیں۔ تو میرا آپ سے صرف یہی سوال بھی ہے اور یہی استدعا بھی ہے، کھڑے ہوئیے، اپنے آپ کو اس طرح کچلنے نہ دیجیے ان طاقتوں کو جو آپ کو کچلنا چاہتی ہیں۔ بہت شکریہ۔ نہیں، دیکھیں، میں یہ گزارش کروں کہ اس کا معاملہ، میں نے یہ کہا کہ جو فورسز ہیں ان کے انٹرنل ڈسپلن کے ساتھ ہے، یہ ان کے اندر جو ہے ہمیں دیکھنا چاہیے تھا، اتنی صورت سے یہ قانون سازی نہیں کرنی چاہیے تھی، اور جو اس کا مقصد ہے وہ ہمارے سامنے واضح ہونا چاہیے۔ ایک دن میں اس نوعیت کے 3 قانون پاس کر دینا کسی طرح بھی، میں سمجھتا ہوں، قانون سازی کی جو روایات ہیں ان کے مطابق نہیں ہے۔ تو کیا یہ واقعتاً سوچ بچار کے بعد ہوا ہے، یا یہ کیا کسی ایک شخص کو فائدہ دینے کے لیے ہوا ہے؟ یہ تمام وہ سوالات ہیں جو ہم اٹھاتے رہیں گے۔ نہیں، ایسے نہیں ہے۔ دیکھیں میں عرض کروں، دیکھیں، عوام کا باہر نکلنا یہ نہیں ہوتا۔ عوام تب باہر نکلتی ہے جب عوام اپنے اندر وہ طاقت پاتی ہے، وہ غصہ پاتی ہے، جو ہم نے بنگلہ دیش میں دیکھا، جو ہم نے مصر میں دیکھا، جو ہم نے سری لنکا میں دیکھا۔ اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی جد و جہد، سیاسی مزاحمت جو ہے ٹی وی پہ کوئی دیکھنے والی چیز ہے۔ یہ سیاسی ورکر ہیں جو بسوں میں بیٹھ کر آتے ہیں، ہر ایم پی اے کے ساتھ 30-40 اور یہ مظاہرے کرتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں اس طرح انقلاب نہیں آتے، اس طرح ہم اپنی زندگیوں کو درست نہیں کر سکیں گے جب تک آپ، میں، آپ کے گھر والے باہر نہیں نکلیں گے۔ دیکھیں، آج سے 1 سال پہلے میں ایک وکیل تھا، صرف میں ایک بڑی پرآسائش زندگی گزار رہا تھا۔ میں بھی چاہتا تو کمپنیوں کی ایڈوائزری کرتا رہتا، اپنے گھر میں بیٹھا رہتا، دوپہر کو گولف کورس پہ گولف کھیلتا۔ آج میں دوڑتا پھرتا ہوں، میرے اوپر دہشت گردی کے لاتعداد مقدمے بن چکے ہیں۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آج مجھ پر مزید مقدمے بنیں گے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں۔ تو یہ فیصلہ تھا جو میں نے کیا، جو ہم سب کو کرنا ہوگا کہ ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں گے۔ جن گھروندوں میں ہم چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں ان گھروندوں سے ہم باہر نکلیں گے۔ جب ہم سب باہر نکلیں گے تو یہ ملک آپ دیکھیں گے بدل جائے گا۔ جو کچھ ڈی چوک پہ ہوا وہ ٹھیک آپ کہتے ہیں، وہاں باتیں مختلف ہو سکتی تھی، لیکن ابھی تک میں نے وہ نہیں دیکھا اس عوام کی طرف سے، اس قوم کی طرف سے وہ جذبہ۔ مجھے یقین ہے وہ جذبہ موجود ہے۔ 8 فروری کو جس طرح ووٹ ڈالا اس قوم نے، اس نے اس جذبے کا اظہار کیا۔ ووٹ ڈالنا ایک آئینی فریضہ تھا، ایک شرافت کا تقاضا تھا۔ ہمیں اب اس کو آگے لے کر بڑھنا ہے۔ سڑکیں ہماری منتظر ہیں، اس قوم کی منتظر ہیں، صرف ان سیاسی ورکرز کی نہیں جن کو ہم بسوں میں، ویگنوں میں بٹھا کر لاتے ہیں۔ پوری قوم کو باہر نکلنا ہوگا۔ آپ کے جو لوگ ہیں اس وقت بھی کائنات کمیٹیوں کے چیئرمینوں کی چھٹی ہو رہی ہے، وہ جگہ بات دیگرے بن رہے ہیں اور لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی مداومت کی بات آپ کر رہے ہیں، لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ باہر نکلیں؟ آپ کے خانے پارلیمنٹ پنجاب سمجھی ہو، قومی سمجھی ہو، تو آپ لائن میں لگے ہوئے ہیں کہ ان کو چیئرمین بنایا جائے کمیٹی کا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی ایک طرف یہ پیچھے کا ہے، دوسری طرف آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں؟ آپ ہم اس کو مفادات کی خاطر حکومت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہیں، دیکھیں، جو مفادات کی خاطر ہماری تحریک میں شامل نہیں ہوگا وہ نیست و نابود ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، پارلیمان تو موجود ہے نا، جیسی بھی پارلیمان ہے، ہم اس کو نہیں مانتے کہ یہ صحیح پارلیمان ہے،
لیکن ہم اس کو خالی بھی نہیں چھوڑیں گے، ہم میدان خالی نہیں چھوڑیں گے، ہم ہر سطح پہ مزاحمت کریں گے۔ ان کمیٹیوں میں جانا بھی ضروری ہے، جوڈیشل کمیشن میں جانا بھی ضروری ہے، تاکہ ہم آپ کی عوام کی آواز جو ہے وہ اٹھاتے رہیں۔ اگر ہم چھوڑ دیں گے تو پھر تو بالکل ہی فسطائیت اور ظلم جو ہے اس کا دور دورہ ہوگا، کہیں پہ بھی کوئی آواز نہیں اٹھے گی۔ تو اس کو آپ غلط مت سمجھیے، یہ بہت سوچ بچار کے بعد ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ نہ ہم اسمبلیوں سے استعفیٰ دیں گے، نہ ہم کسی کمیٹی کو چھوڑیں گے، ہر جگہ ہم اپنا حق جو ہے وہ حاصل کریں گے تاکہ ہم عوام کی آواز بلند کر سکیں۔ تو یہ کمیٹیوں میں جانا کسی آسائش کی خاطر نہیں ہے، یہ آپ کی آواز بلند کرنے کی خاطر ہے۔ بالکل کریں گے، بالکل احتجاج ہوگا، میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، حاضر ہوتا رہوں گا، اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ عدالتوں کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، پارلیمان اب بالکل تابع ایک پارلیمان ہے، پہلے ہی وہ دھاندلی کی بنیاد پر قائم ہوئی ایک پارلیمان ہے، اب اس نے دکھا دیا کہ اس کے سامنے نہ کوئی روایت ہے نہ کوئی شرافت ہے۔ سپریم کورٹ پہ جس طرح کل حملہ کیا گیا ہے اس کے بعد اب کوئی شک شبہ نہیں رہا۔ آپ لاہور کے جس حلقے سے الیکشن لڑے وہاں پر اون چودھری 1,28,000 سے زائد ووٹ لے لیے، اور آپ کا لاہور کا واحد حلقہ ہے جو لاہور کی عجیب جگہ پر بیٹھی ہوئی ہے اور سب سے پڑھا لکھا حلقہ ہے، تو آپ کے حلقے کے ووٹر کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا، لیکن آج تک ہم نے اس طرح احتجاج میں دیکھا، اور یہ لاہور کی آپ میں کہہ رہا ہوں کہ جو علاقے آپ کے حلقے کے سب سے پڑھے لکھے علاقے ہیں، شاید ان کی فیملیز بھی بہت طاقتور ہیں، لیکن آج تک 100-150 بندہ بھی یہاں پر احتجاج کے لیے نہیں نکل پایا۔ اس کی بڑی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو گھر سے شروع کرنی چاہیے۔ دیکھیں، یہ ہم سفید پوش لوگ ہیں، شریف لوگ ہیں، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اب ہمیں اس سے آگے بڑھنا پڑے گا۔ لوگوں نے باہر آ کر ووٹ دیا، اس دن میرے ساتھ بچے تھے جو پہلی بار زندگی میں ووٹ دے رہے تھے، 18-19 سال کے، روئے ہاتھ پکڑ کر ووٹ دیتے وقت، انہوں نے کہا کہ ہماری اس امانت کا اپنے مان رکھنا ہے، خیال رکھنا ہے، اور جب ان کی امانت چھین لی گئی ان سے تو وہ میرے پاس آئے، روئے۔ میں اب آپ سب کو اسی لیے ان کی طرف سے یہ دعوت دے رہا ہوں کہ ہمیں اٹھنا ہوگا، کھڑا ہونا ہوگا۔ بالکل ڈاکہ ڈالا گیا ہمارے ووٹ پر، صرف اس حلقے میں نہیں، پورے پاکستان میں یہ ہوا۔ تو اس لیے میں اب یہ کہتا ہوں کہ ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم عدالتوں سے کوئی حاصل کر لیں گے انصاف، عدالتوں کو تو انہوں نے بند کر دیا، قانون بدل دیا، کہا کہ ہائی کورٹ کے جج نہیں، اب الیکشن کے معاملات ان کے چنے ہوئے ریٹائرڈ جج سنیں گے، اور اس کے اوپر سپریم کورٹ نے 6 مہینے سٹے دیے رکھا، کوئی ایک مقدمہ بھی پنجاب میں آگے نہیں چل سکا۔ تو پورا سسٹم ہمارے خلاف کھڑا ہے، پورے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہونا تو میری فیملی کو سرکاری فیملی کو مگر ہونے کے بعد تو دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیا پاکستان کے عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے؟ دیکھیے، ایسا تو نہیں ہے، ووٹ تو پاکستان کے عوام نے دیا، پاکستان کی عوام کی طرف سے مجھے سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں روز پیغام آتے ہیں، پاکستان کی عوام بلک رہی ہے، پاکستان کی عوام کو اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم تمہیں کچل دیں گے طاقت کے زور پہ، ہم تمہارے کاروبار بند کر دیں گے، تمہاری نوکریاں ختم کر دیں گے، تمہارے پیاروں کو غائب کر دیں گے، یہ ہے جو آج پاکستان کی عوام کو کہا جا رہا ہے۔ تو میرا پاکستان کی عوام سے یہی سوال ہے کہ کیا آپ نے ڈر جانا ہے، سہم جانا ہے، اور ایک ازلی جو محکومیت ہے، غلامی ہے، اس کو قبول کر لینا ہے؟ یہ ہمارے سامنے سوال ہے۔ دیکھیں، انگریز کے دور میں بھی ہمارے بزرگ نکلے باہر، ہم نے جد و جہد کی، ہم بولنے والے لوگ ہیں، ہم احتجاج کرنے والے لوگ ہیں، ہم ڈرپوک لوگ نہیں ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہاں یہ ہوگا، کہ اب بہت دیر نہیں ہے جب آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی عوام بھرپور طریقے سے باہر نکلے گی اور اس ظلم کو ختم کرے گی۔ دیکھیں، یہ چھوٹی باتیں، یہ غیر اہم باتیں ہیں، دیکھیں یہ غیر اہم بات ہے، میرے لیے اس بات کی کوئی وقت نہیں ہے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، نہ کوئی ڈیل ہے، نہ ہمیں کوئی یہ خیال ہے کہ وہ عدالت کے فیصلوں کی وجہ سے رہا ہوں گے۔ یہ بالکل ظلم کا نظام ہے، اس وقت ایک کے بعد دوسرا مقدمہ جھوٹا بنایا جاتا ہے، اور اب جو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو ملٹری کورٹ میں لے جائیں گے، وہاں کوئی کرنل میجر صاحب بند کمرے میں بیٹھ کر جو مرضی سزا دے دیں۔
اور اس کے بعد جہاں ہم نے جانا تھا ہائی کورٹ سپریم کورٹ وہاں یہ لوگ بھر رہے ہیں 17 جج ہاتھ سے پکڑ کے وہاں بٹھائیں گے جن کا کام صرف یہ ہوگا کہ جو ظلم کے اشارے ہیں ان کے مطابق کام کیا جائے. کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ کے ساتھ اگر ٹرمپ کو صدر بن جاتے ہیں امریکہ کے تو عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے اور اس کے بارے میں کیا تحریک انصاف کی کوئی ان کے ساتھ بات نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیے امریکی صدور جو ہے وہ امریکہ کے صدر ہوتی ہیں وہ امریکہ کی پالیسیوں کو آگے چلاتے ہیں. مجھے نہیں پتا ان کے صدر ہونے کے بعد کوئی فرق پڑتا ہے تو پڑے لیکن ہمارا اس حوالے سے کوئی یہ نہیں ہے ہم اس پہ تکیہ نہیں کر رہے کہ ضرور ایسا کچھ ہوگا اور اس کی وجہ سے عمران خان اگر آزاد ہوں گے اگر سینکڑوں اور لوگ ہزاروں اور لوگ جو اس وقت جیلوں میں ہیں وہ آزاد ہوں گے تو اس لیے ہوں گے کہ آپ اور میں تحریک چلائیں گے. آپ نے سارا سسٹم آپ کے خلاف ہوا ہے یہ بتائیں کہ دوسرا کی جو ضمانت ہوئی ہے وہ ڈیل کے تحت بالکل نہیں کوئی ڈیل نہیں آپ کے خلاف ہے تو آپ کو انصاف دیں گے کوئی انصاف نہیں دے رہی. دیکھیں عدلیہ کا ہدف عمران خان ہے عمران خان کے وہ درپے ہیں جب تک عمران خان کو انصاف نہیں ملتا باقی دائیں بائیں کسی کو اگر وہ کچھ عرصے کے لیے باہر آنے دیتے ہیں تو کسی چیز کی یہ دلیل نہیں ہے کہ کوئی ڈیل ہے یا کوئی ڈیل ہے. اصل ان کا ہدف ایک ہی شخص ہے اور وہ ہے عمران خان. نہیں دیکھیں ہم ضرور جو بھی عدالت ہوگی اس کے سامنے پیش ہوتے رہیں گے. میں بالکل یہ کہہ رہا ہوں کہ کل جو قانون سازی کی گئی ہے بظاہر قانون سازی اس کے بعد جو سپریم کورٹ وجود میں آئے گا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو عدالتیں وجود میں آئیں گی جو آئینی بینچ وجود میں آئیں گے میں ان پہ اعتماد نہیں رکھتا لیکن میں ان کے سامنے پیش ہوتا رہوں گا. بالکل یہ اتحاد کی بات نہیں ہے. دیکھیں اصولوں پر میں سمجھتا ہوں میں مل کر جدوجہد کرنی ہے. جو اصول ہم سمجھتے ہیں ہمارا بھی ہے ان کا بھی ہے یا کسی اور پارٹی کا ہے ہم اس اصول کی سطح پہ ان کے ساتھ مل کر جدوجہد ضرور کریں گے. دیکھیں ان جیسے اور بھی جج ہیں ان 2 ججوں کو اور مزید جو 5-6 جج تھے ان کے اثر کو ہی تو ختم کرنے کے لیے انہوں نے 17 اور جج لگانے کی ٹھانی ہے کہ اتنے جج لگاؤ کہ جو حوصلے والا ہمت والا جج ہے وہ ڈوب جائے اس ایک بڑی بھیڑ میں. تو یہی تو مقصد ہے 17 جج لگانے کا. ورنہ اگر ان کا مقصد عوام کو ریلیف دینا ہوتا تو ڈسٹرکٹ کورٹس میں مزید جج لگاتے میجسٹریٹ مزید لگاتے ہائی کورٹ میں مزید جج لگاتے سپریم کورٹ کو دگنا کرنا. دیکھیں بھارت کی آبادی 1 ارب 50 کروڑ کے قریب ہے وہاں 33 جج ہیں سپریم کورٹ کے. امریکہ کی آبادی 33 کروڑ ہے وہاں 9 جج ہیں سپریم کورٹ کے. ہمارے ایک ہی دن میں 17 سے 34 کرنے کا مقصد اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ جو آزاد منش جج ہیں ان کو غیر اہم کر دیا جائے سپریم کورٹ. دیکھیں جس حد تک ان کی صحت نے اجازت دی وہ دیں گے لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کا شامل ہونا ضروری ہے. آپ میں موجود ہے نا یہ احتجاج آپ نے کرنا ہے ہم آپ کا ساتھ دیں گے. یہ احتجاج پاکستان کے لوگوں نے کرنا ہے ہم تو صرف آپ کے سپورٹنگ ایک طرح سے اداکار ہوں گے یا سپورٹنگ رول ہمارا ہوگا. دیکھیں عوام آپ یہ دیکھیے کہ پوری دنیا کی تاریخ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اصل انقلاب جو ہے وہ لیڈروں کا محتاج نہیں ہوتا عوام نکلتے ہیں. بنگلہ دیش میں کون سا لیڈر تھا؟ کالجوں کے بچے نکلے باہر وہی لیڈر بن گئے ایک دن میں نئے لیڈر بن گئے. تو ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں ہم ضرور وہاں ہوں گے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہر جگہ ہم موجود ہوں گے ہمارے MNA MPA ہم سب موجود ہوں گے لیکن انقلاب صرف ہماری وجہ سے نہیں آئے گا وہ تب آئے گا جب آپ اور آپ کے بچے باہر نکلیں گے. دیکھیں یہ تمام نظام جو دیکھیں پورا نظام میں سمجھتا ہوں اس وقت جو ہے وہ بگڑ چکا ہے. اس کی روح جو تھی آئین کی کہ انتظامیہ اور عدلیہ کے درمیان فاصلہ ہو عدلیہ آزاد ہو انتظامیہ سے دور ہو اس روح کو اب ختم کر دیا گیا ہے.
یہی تو ہماری شکایت ہے، یہی تو وہ مدعا ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ عدلیہ کو انتظامیہ کا محکوم بنا دیا گیا ہے۔ بہت شکریہ جی۔